تہجد کا وہ راز جو اکثر زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ تہجد کی نماز سے برکات، تہجد کی نماز سے ہر حاجت، تہجد کی نماز کے ساتھ جادو، جنات، سحر، آسیب مکمل طور پر ختم کرنے کا مجرب، طاقتور، پاورفل، آسان عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ تہجد کی نماز ایک ایسا راز ہے جو لوگ نہیں جانتے، اکثر لوگ نہیں جانتے، بلکہ 100 میں سے 95% لوگ نہیں جانتے۔ تہجد کی نماز ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جس کے کرنے سے انسان اپنی ہر حاجت اللہ کی بارگاہ میں رکھ بھی سکتا ہے اور اسی وقت منوا کر اٹھ بھی سکتا ہے۔ تہجد ایک ایسا راز ہے کہ کل کائنات سو رہی ہوتی ہے، کائنات کا رب اپنے بندے کے کھڑے ہونے، رکوع اور سجود کرنے کا انتظار میں ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ساری اللہ کی جو رحمتیں ہوتی ہیں اس بندے کو اپنی رحمت کے سائے کے اندر ڈھانپ لیتی ہیں۔ تہجد کی نماز پڑھنے والا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے اس کو 3 چیزیں عطا فرماتا ہے، اور سب سے پہلی چیز کون سی عطا فرماتا ہے؟ فرض نمازوں کے بعد اللہ اس کو تہجد پڑھنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اس طرح حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب اللہ کسی انسان کے عمل کو دیکھ کر 3 مقامات کے اوپر اللہ مسکراتا ہے۔ وہ مقامات کون سے ہیں؟ سب سے سر فہرست یہ ہے کہ جب بندہ تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تہجد کے وقت کھڑے ہو کر صرف یہ تصور کر کے، یہ جان کر کے کل کائنات سو رہی ہے اور کل کائنات کا جو مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے انسان تہجد کے وقت اٹھتا ہے، وضو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نوافل ادا کرتا ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں اللہ اس بندے کے اس عمل کو دیکھ کر، اس بندے کی عبادت اور ریاضت کو دیکھ کر کائنات کا رب مسکراتا ہے۔ تہجد کی نماز کا ایک ایسا راز ہے کہ انسان کی اگر حاجت ہو، ہر قسم کے مصائب ہوں، ہر قسم کے علام ہوں، پرانے سے پرانی پریشانی ہو، تو 1 سیکنڈ کے اندر اس وقت بندہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین کو جھکا کر اسی وقت منوا کر اٹھ بھی سکتا ہے اور منوا کر جا بھی سکتا ہے، اور ساری خالی جو جھولی تھی، خالی جو دامن تھا، اس کو بھر کر واپس لوٹ سکتا ہے۔ تہجد ایک ایسا راز ہے۔ ایک جو میں آپ کو وظیفہ دینے جا رہا ہوں اتنا طاقتور ہے، اللہ کا ایک صفاتی اور جلالی نام مبارک ہے۔ اگر تہجد کی صرف فضیلت کے اوپر بات کی جائے تو شاید 1 گھنٹے کی ویڈیو ہو سکتی ہے، لیکن تہجد کا راز وہ ہے، اللہ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ جو میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، میری دعائیں مانگ 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 کے تھک چکا ہوں لیکن قبول نہیں ہو پا رہی، آپ ایسا کریں تہجد کے وقت کھڑے ہو جائیں، تہجد کے وقت کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز تہجد کی پڑھیں۔ اور کس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت کے اندر 2 رکعت نماز تہجد منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر کر کے سورہ فاتحہ کے بعد، پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ 21 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، اور دوسری رکعت کے اندر اسی طرح آپ 11 بار تلاوت کریں۔ تلاوت کر کے سجدے کے حالت کے اندر جا کر نیت اور تصور باندھ کر اللہ سے مانگو، اللہ 1 سیکنڈ کے اندر، جو حضور نے فرمایا پلک جھپکنے سے پہلے تمہاری دعا بھی قبول ہوگی، تمہاری حاجت بھی قبول ہوگی، تمہاری پریشانی بھی حل ہوگی، تمہاری مشکلات جو ہیں وہ آسانیوں کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، اگر آپ جنات، سایہ، عصیب، نظر بد، پریشانی، مصائب اور سحر کا شکار ہیں اور عرصے دراز سے اس چیز کے اندر مبتلا ہیں، عرصے دراز سے یہ مشکلات آپ کے اوپر منڈلا رہی ہیں، تو آپ صرف تہجد کی نماز تو پڑھیں،
تہجد کی نماز 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، ترتیب میں نے بتا دی ہے، 4 پڑھ سکتے ہیں، ترتیب میں نے بتا دی ہے، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کر تسبیح ہاتھ میں لے، 2 یا 4 یا 6 یا 8 یا 10 یا 12 پڑھنے کے بعد جتنی آپ کو توفیق ملے، پڑھنے کے بعد نیت خالص رکھیں، دھیان اس قدر رکھیں میں اپنے رب کی بارگاہ میں اکیلے بیٹھ کر بات کر رہا ہوں۔ دھیان دنیا کی طرف نہ ہو، دنیا بنانے والے کی طرف ہو۔ جب دھیان دنیا والے کے بنانے کے والے کی طرف ہوگا تو پھر آپ کی حاجت پوری ہوگی، پھر آپ کا تصور باندھ کے جو مانگیں گے وہی عطا ہوگا۔ تو آپ نے ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات چاہتی ہیں، تہجد کے عادی بنیں، اور تہجد کے عادی بننے کے بعد یہ جو وظیفہ ہے اللہ کا ایک جلالی نام مبارک ہے، یا قہارو، آپ نے اس کو صرف اور صرف 141 بار پڑھنا ہے۔ تصور باندھے، دھیان رب کی طرف، یا اللہ تیرا نام ہے، جلالی نام ہے، طاقت والا نام ہے، عظمت والا نام ہے، مبارک نام ہے، مقدس نام ہے، یا اللہ قہار کی صفات تیرے اندر موجود ہے، دنیا کی کسی اور انسان کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو قہار بھی ہے، تو جبار بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو رازق بھی ہے، تو ان اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، یا مالک الملک ذو الجلال والاکرام بھی ہے۔ لیکن تصور باندھ کر آپ نے 141 بار اول آخر درود پاک حصول برکت کے لیے پڑھ لیں، پھر بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھیں پھر بھی اس کے اندر کوئی قید یا ممانعت نہیں ہے۔ آپ 141 بار پڑھنے کے بعد بس تصور سے پہلے سے موجود ہوگا کہ اس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں، میری خواہش کیا ہے، میری آرزو کیا ہے، میری تمنا کیا ہے، اور میرا مقاصد کیا ہے اٹھنے کا۔ سب سے پہلے نیت یہ ہو، یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنی توفیق سے مجھے اٹھنے کی توفیق بخشی ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں لوگ سو رہے ہیں، یا اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی ہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کے لیے۔ جب کسی انسان کو یہ توفیق ملتی ہے تو سمجھ لے کہ اس کا رب اس کے اوپر راضی ہے۔ جب رب راضی ہے تو سارے معاملات آسان، اگر رب ناراض ہے تو دنیا کی کوئی پوری دنیا مل جائے، پوری دنیا مل جائے، اس معاملے کو آسانی میں تبدیل کرنے کے لیے پوری دنیا کی طاقت کام نہیں کر سکے گی، کیونکہ اللہ مالک مطلق ہے، اللہ خلاق کائنات ہے، مالک لم یزل ہے۔ اس کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھ کے کام کریں، انشاءاللہ جس مقصد کے لیے کریں گے، مقصد کیا ہے؟ جنات ہیں، جان نہیں چھوڑ رہے، جان چھوڑ جائیں گے، اور آصیب ہے، جان چھوڑ نہیں رہے، جان چھوڑ جائے گی۔ اگر پرانے سے پرانا، کالے سے کالا، گندے سے گندا، خبیث سے خبیث، پرانے سے پرانا جنات ہیں، سایہ ہے، اسیب ہے، سفلی جیسا گندے سے گندا بدبودار جادو کے اثرات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے چند روز کے اندر مکمل طور پر خاتمہ ہوگا۔ کوئی کام نہیں ہو رہا، کام ہو جائے گا، کوئی تکلیف ہے، شفا مل جائے گی، تنگ دستی ہے، خوشحالی کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح کسی دنیا کی کوئی بھی مشکل ہے، اللہ کے فضل و کرم سے چند روز کے اندر آپ کی ختم ہو جائے گی، لیکن آپ نے اس کو 11 دن تک جاری رکھنا ہے۔ اگر آپ 11 دن تک اس کو جاری رکھ پائے، میں آپ کو اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ کہتا ہوں، پھر اللہ تمہارے دل و دماغ کے اندر وہ رحمت، وہ قوت، وہ طاقت پیدا فرما دے گا، وہ توفیق اور فضل عطا فرما دے گا کہ پوری زندگی تم تہجد گزار بن کر زندگی گزارو گے۔ جب تک تہجد نہیں پڑھو گے راحت نہیں ملے گی، جب تک تہجد نہیں پڑھو گے سکون نہیں ملے گا، جب تک تہجد نہیں پڑھو گے معاملات کے اندر آسانی محسوس نہیں کرو گے، دل کے اندر بے چینی محسوس کرو گے، پوری باڈی کے اندر کیفیت آپ کی چینج ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں، بجائے دنیا کے دروازے کھٹکھٹانے کے، بجائے دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے، بجائے لوگوں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، اک چکے ہیں، میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، خدا را ایک طرف تو آ جائیں، ایک بار تو تہجد کے عادی بنے، 11 دن تک عمل کریں، اللہ کے فضل و کرم سے تمہاری ہر قسم کی حاجت بھی پوری ہوگی، ہر قسم کی مشکلات بھی ختم ہوگی، جنات، جادو، عصیب، سحر، ہر قسم کی موذی سے موذی بیماری سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ اللہ آپ کو سلامتی ہی سلامتی عطا فرمائے، اللہ آپ کو تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔